میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں سونے دی انہیں سونے دی انہیں سونے دی کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نحمده ونسلم على رسوله الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سید العرب والعجم امددنی و امددنا ادرکنی و ادرکنا اغثنی و اغثنا فی سبیل اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جس نے جانا ہے چلا جائے جس نے کوئی اور ایکٹیویٹی کرنی ہے کر لے دوران گفتگو امت کے بڑوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ٹیک بھی نہیں لگایا کرتے تھے یہ دین سیکھنا ہے لوگ تو گاڑی کی ڈرائیونگ سکھانے کے لیے ادب سکھاتے ہیں ہم نے اللہ کا دین سیکھنا ہے لہذا جس نے جو کرنا ہے اجازت ہے وہ کر لے اور جب بات سننی ہے تو پھر بات سننی ہے کوئی مثال بنے کیسے بے مثال کے بعد کوئی مثال بنے کیسے بے مثال کے بعد نبی نہ آئے گا اب آمینہ کے لال کے بعد کوئی مثال بنے کیسے بے مثال کے بعد نبی نہ آئے گا اب آمینہ کے لال کے بعد اور تیرے خیال میں یوں ہو گیا ہوں محو خیال کوئی خیال نہ آیا تیرے خیال کے بعد تیرے خیال میں یوں ہو گیا ہوں محو خیال کوئی خیال نہ آیا تیرے خیال کے بعد اور یہ دل ان کا گھر ہے وہ گھر میں آتے رہتے ہیں یہ دل ان کا گھر ہے وہ گھر میں آتے رہتے ہیں کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد معزز و محترم عالی وقار صاحبزادہ میاں نصیر الحسن نیازی صاحب آپ دامت برکاتہ العالیہ کے شہزادگان جناب صاحبزادہ پیر لال بادشاہ اور جناب صاحبزادہ توقیر الحسن نیازی صاحب صاحبزادہ اظہار الحسن نیازی صاحب اور اس درگاہ عالیہ سے وابستہ ہر فرد و بشر کی خدمت میں بصد عزت و وقار سلام کا
تحفہ اور نذرانہ پیش کرتا ہوں، پروردگار عالم جل وعلا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے مقام ولایت بیان کرنا ہے، اور یہاں بیٹھے ہوئے علماء اور حفاظ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بیان تو مقام ولایت کرنا ہے اور آیت قرآن پاک سے پڑھی ہے قربانی کے جانوروں کے بارے میں۔ کیا خیال ہے؟ ایک حیرت انگیز بات ہے نا کہ بیان ولایت کرنی ہے اور آیت پڑھی ہے میں نے قربانی کے جانوروں کی۔ قرآن کریم فرقان حمید ارشاد فرماتا وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو تم قربانی کے تکڑے موٹے تازے جانور رکھتے ہو پالتے ہو، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہوش کے ساتھ بیٹھیں گے، توجہ کے ساتھ، تو پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو تم اللہ کے نام پر قربانی دینے کے لیے جانور پالتے ہو، یہ لیلا، یہ بھیڑ، یہ بکری، یہ بچڑا، یہ اونٹ، جس کو تم نے اللہ کے نام پر عید الاضحیٰ والے دن ذبح کرنے کے لیے مختص کر دیا ہے، جس کو پکا کر دیا ہے یہ قربانی کے لیے ہے وہ بھیڑ، ہے وہ لیلا، ہے وہ بکرا، ہے وہ گائے، ہے وہ بچڑا، ہے وہ اونٹ، لیکن اللہ اس لیلے کو لیلا نہیں کہتا، اس بکرے کو بکرا نہیں کہتا، اس اونٹ کو اونٹ نہیں کہتا، اس گائے کو گائے نہیں کہتا، اس قربانی کے جانور کو جانور نہیں کہتا، اللہ اسے کہتا ہے شاعر اللہ۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اور خالی یہی نہیں کہتا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، بلکہ صاحبان شعور پروردگار عالم جل وعلا اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بات کہتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بات کہتا ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ یہ جانور جن کی اقسام میں پھر گن رہا ہوں کہ لیلا، بکرا، دمبا، بچڑا، گائے، اونٹ، پہلے تو یہ جانور ہی نہیں رہے، اللہ نے ان کو جانوروں کی صفات اور وجود اور شکل ہونے کے باوجود جانور نہیں رہنے دیا، جانور پکارا بھی نہیں جا رہا، اب ان کا نام ہے، اور نام کیا ہے؟ شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اب یہ خالی نشانیاں ہی نہیں رہی، اب یہ خالی نشانیاں نہیں رہی، بلکہ فرمایا لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، ہم نے ان میں تمہارے لیے خیر، فضل اور برکت ڈال دی۔ ارے قربانی کی صبح سے 10 منٹ پہلے آپ بازار جائیں، ایک بکرے پر ہاتھ رکھیں، اس کی قیمت پتہ کریں، 1 منٹ پہلے تک یہ بکرا ہے، اب تم نے اس کی قیمت طے کر کے قربانی کے لیے اسے لے لیا ہے، اب یہ شاعر اللہ ہے۔ 1 منٹ پہلے بکرا تھا، کچھ نہیں تھا، اب اللہ کی نشانی ہے، لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اللہ کی بھلائی اور خیر کا مرکز ہے، اب اسے تو چھڑی مارے گا تو گناہگار ہوگا، اب اسے دھتکارے گا گناہگار ہوگا، اب کسی کا ایک درخت کا پتا بھی بلا اجازت اسے کھلائے گا، اس کا حق نہیں، گناہگار ہوگا۔ اگر یہ مادہ جانور ہے تو اس کا دودھ تو نہیں دو سکتا، اور اگر اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے
تو اسے بھی تو نہیں رکھ سکتا، اس واسطے کہ یہ اپنی کھال کے ساتھ، اپنے بال کے ساتھ، اپنے سر کے ساتھ، پیروں کے کھروں کے ساتھ اللہ کی نشانی ہو گیا۔ ارے جسے 1 منٹ پہلے جانور کا درجہ حاصل ہو، 1 لمحے میں اس کی نسبت اللہ سے جڑے، وہ خیر ہو جائے، وہ بلائی ہو جائے، وہ شاعر اللہ ہو جائے، اور جو عبید اللہ، جو عبید اللہ ہو، جو پیدا ہو اور تادم حیات اللہ کا ولی ہو، ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزارا ہو، اللہ کے محبوب کی یاد میں گزارا ہو۔ ارے یہ بکرا لیلا، یہ بچڑا اونٹ اگر اللہ کی نسبت سے خیر ہو گیا، شاعر اللہ ہو گیا، جو اللہ کا ولی ہے، پھر اس کا مرتبہ مقام کیا ہو؟ جو اللہ کا ولی ہے، جو صفت میں، وصف میں، نو میں، وجود میں پہلے تو انسان ہے، پھر مسلمان ہے، پھر حضور کا غلام ہے، پھر نسبت علی ہے، پھر نسبت حسنین ہے، پھر نسبت غوثیہ ہے، پھر نسبت چشتیہ ہے، اور اس کے بعد اللہ کے قرآن کا عالم ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کا عالم ہے۔ صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک زندگی کی 80 سال اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے گزارتا ہے۔ اب اس ہستی کی وجاہت کا عالم کیا ہوگا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں حجرے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، میرے پاس بہت سارے علماء ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ان سے بات کر رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولیوں کا مقام کیا ہے۔ میں یہ سوچنے پر حیران ہوں کہ ولی دوست کو کہتے ہیں، جب اس کی اضافت اللہ کے ساتھ ہو گئی کہہ دیا ولی اللہ، اللہ کا دوست۔ ارے جو اللہ کا دوست ہو اس کا اور کیا مقام پوچھتے ہو؟ تیری کسی کاؤنسلر کے ساتھ واقفیت ہو جائے، تھانے کے تھانے دار کے ساتھ واقفیت ہو جائے، علاقے کے ناظم کے ساتھ واقفیت ہو جائے، ڈسٹرکٹ کے ڈی سی کے ساتھ واقفیت ہو جائے، تو زمین پہ نہیں ٹکتا۔ ارے توقیر الحسن نیازی کے بابا کی، جناب نصیر الحسن کی رسول اللہ سے نسبت ہو جائے اور اللہ سے نسبت ہو جائے، پھر ان ہستیوں کے درجے مرتبے کیا پوچھتا؟ اور رہی بات کہ کیا قرآن و حدیث میں بھی ان کے حوالے سے کوئی ذکر موجود ہے؟ میری کتاب ہے ولی الولی، 600 صفحات پر مشتمل کتاب، جس میں 300-350 صفحات صرف قرآن پاک اور حدیث پاک سے کہ ولی کہتے کس کو ہیں، اور 300-350 صفحات کہ ان کی شان قرآن و حدیث میں کیا ہے۔ اس کے اقتباسات میں سے 1-2 باتیں آپ سے عرض کروں۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اپنے اولیاء کو جو شان عطا کی ہیں، ان میں سب سے بڑی جو شان بخشی، ایک اپنی دوستی کی شان، اور دوسری قرآن کریم فرقان حمید نے 14 مقامات پر اعلان کیا، 12 مقامات پر وضاحت کے ساتھ لفظ ولایت کو ساتھ شامل کر کے، اور 2 مقامات پر لفظ ولایت کے علاوہ کل 12 مقامات پر شان ولایت قرآن نے بیان کی، اور ایک ہی جملہ ہر آیت کے آخر میں لایا قرآن، کیا؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ وہ ہیں جنہیں ہم نے غم اور خوف سے آزاد کر دیا ہے، یعنی ان کی جو زندگی گزر گئی اس کا انہیں کوئی غم نہیں ہے، اور جو لمحات آنے والے ہیں، یعنی زندہ ہیں، پھر مریں گے، پھر قبر میں جائیں گے، سکرات کا وقت ہے، پھر قبر میں جائیں گے، پھر حشر میں اٹھیں گے، میدان محشر لگے گا،
ان ساری باتوں کا کوئی خوف نہیں. اس مقام سے قرآن نے بیان کیا. اور حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے محبوب طالب و مطلوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار اعلانات اولیاء کے حوالے سے فرمائے. ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بخاری شریف کی صحیح حدیث. ذمہ داری میری. ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو ارشاد فرمائیے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. اللہ نے کل بروز قیامت اپنے ولیوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام کوئی آنکھ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی. کوئی آنکھ دیکھنے کی طاقت کوئی آنکھ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی. کوئی کان سننے کی طاقت نہیں رکھتا. اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے جو تیار کر رکھا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ادراک کیسے ہوگا کہ اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں محمد تمہیں سمجھا دیتا ہوں. پھر حضور نے فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک دیکھو. اب صحابہ کرام نے دیکھا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس فاصلے کا ذرا اندازہ کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کر لیا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو فاصلہ ہے اس فاصلے کے برابر ایک دروازہ ہو. اور آپ کو پتہ ہے یہ فاصلہ کتنا ہے؟ زمین و آسمان کا یہ فاصلہ کتنا ہے؟ اس کو اگر ناپا جائے یہ اپنے قطر میں کل کائنات کو سمائے ہوئے. کل کائنات کو سمائے ہوئے. حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ اس فاصلے کا اندازہ کرو. کہا یا رسول اللہ کر لیا. ارشاد فرمایا اس طرح کا 1000 دروازہ اللہ اپنے ولی کے محل کو لگا دے. مجھے امید ہے میں زندہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. مجھے کیا امید ہے میں کن سے بات کر رہا ہوں؟ زندہ کس طرح ہوتے ہیں؟ حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد. حدیث پاک ہے سرکار فرماتے ہیں اس طرح کا 1000 دروازہ اللہ اپنے ولی کے محل کو لگا دے گا. پھر ولی کو کہا جائے گا آؤ محل کی سیر کرو. آؤ اپنے محل کی سیر کرو. جب وہ اس محل کی سیر کر رہا ہوگا سیر کرتے کرتے تھک جائے گا. عرض کرے گا مولا میں نے اتنا بڑا محل کیا کرنا تھا. کہا جائے گا تو نے پورے محل کی زیارت کر لی ہے. آؤ ذرا اس کے صدر دروازے کو مین گیٹ کو کھولو. جب مین گیٹ کھولا جائے گا تو وہ تمام افراد جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہے, اس کے تعلق میں رہے, اس کی بیعت میں رہے, اس کی نسبت میں رہے, وہ سارے باہر کھڑے ہوں گے. کہا جائے گا یہ زندگی میں تیرے ساتھ تھے, یہ جنت میں بھی تیرے ساتھ رہیں گے. یہ زندگی میں تیرے ساتھ تھے, یہ جنت میں بھی تیرے ساتھ رہیں گے. اور اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کیونکہ دو ایسے عزیز آ گئے, ایک نعت کی دنیا کا بادشاہ اور ایک خطابت کی دنیا کا بادشاہ ہے.
میں تو کوئی خطیب ہوں نہیں، نہ ہی مجھے شعر آتے ہیں، نہ سر طرز آتی ہے. میں نے تو آپ کے سامنے یہ سیدھی سی باتیں کی ہیں قرآن سے اور حدیث پاک سے. آئیں اب بارگاہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر حاضری دیتے ہیں، اس لیے کہ آج کے ماحول میں اس دروازے پر حاضری دینا لازمی ہو گیا. اس دروازے پر آتے ہیں اور جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں بہت کم آپ میں سے سنی ہوگی، پڑھی تو یقیناً بہت کم نے ہوگی، لیکن سنی بھی یقیناً بہت کم نے ہوگی. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پاک ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ نقیہ زکیہ پاکیزہ طاہرہ مطہرہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو دیکھا کہ حضور بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، بڑی طبیعت اعلیٰ ہے، بڑا خوشی کا ماحول ہے. تو ارشاد فرمایا اے میرے آقا آپ ذرا یہ ارشاد فرمائیے کہ جب آپ معراج کی رات بارگاہ ربوبیت میں گئے تھے تو آپ کی اور پروردگار عالم کی آپس میں بات کیا ہوئی تھی؟ آپ کی اور آپ کے رب کی کیا بات ہوئی تھی؟ ارشاد فرمایا بیٹی اگر کوئی بھی مجھ سے یہ سوال پوچھتا میں محمد اس کو جواب نہ دیتا، لیکن تو نے پوچھا ہے، اے بیٹی سنو میری اور میرے رب کی کیا بات ہوئی. سنو میری اور میرے رب کی کیا بات ہوئی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب بارگاہ ربوبیت میں گیا طبیعت افسردہ تھی، میرے رب نے مجھ سے سوال کیا اے میرے حبیب طالب و مطلوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ افسردہ کیوں ہیں؟ تو آقا نے عرض کی مولا کیا تجھے نہیں پتا کہ میں کیوں اداس ہوں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ میں کیوں اداس ہوں؟ تو جواب آیا میرے حبیب مجھے پتا ہے، میرے حبیب مجھے پتا ہے. ہاں وہی امت کی بخشش والی بات سے پریشان ہے، وہی امت کی بخشش والی بات سے پریشان ہے. عرض کی مولا واقعی امت کی بخشش کی وجہ سے پریشان ہوں. ارشاد فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے تمہاری امت کو بخش دیا. اے حبیب میں نے تمہاری امت کو بخش دیا. اب میرے پیارے مصطفیٰ نے پوچھا اے اللہ جب آپ نے میری امت کو بخش دیا ہے تو پھر یہ حشر اور محشر کیوں؟ کیونکہ محفل درویشوں کی ہے، فقراء کی مجلس ہے. فقراء کی مجلس میں عقدے تلاش کیے جاتے ہیں. کہا کہ اگر بخش دیا ہے اور یقیناً بخش دیا ہے تو پھر یہ حشر اور محشر کیوں؟ ارشاد فرمایا یہ حشر اور محشر اس لیے ہے کہ حبیب ایک مقام شفاعت دکھانا چاہتا ہوں اور دوسرا مقام عطا اور رحمت دکھانا چاہتا ہوں. ایک مقام شفاعت دکھانا چاہتا ہوں، دوسرا مقام رحمت و عطا دکھانا چاہتا ہوں، جسے فرشتے باندھ کر جکڑ کر پکڑ کر زنجیروں میں قید کر کے میری بارگاہ میں لائیں اور اس کے لیے جہنم کا اعلان ہو گیا ہو تو اشارہ کرے چھوڑ دے میں چھوڑ دوں. تیرے اشاروں کے لیے اور اپنے کرم کے لیے
میں نے محشر کا انعقاد کیا ہے، فقط ایک ہی مقصد ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور آخر پر چونکہ یہ ماحول ایک آستانے کا ہے، مریدوں کا ہے، تو مریدوں کو نصیحت کر کے اپنی بات کو اختتام کرتے ہیں کہ در تے مرشد دے آندے جاندے رہنا، در تے مرشد دے آندے جاندے رہنا، مریدوں گل یاد رکھنا، در تے مرشد دے آندے جاندے رہنا، مریدوں گل یاد رکھنا، کہنا مننا نہ اگوں کچھ کہنا۔ در تے مرشد دے آندے جاندے رہنا، مریدوں گل یاد رکھنا اور کہنا مننا نہ اگوں کچھ کہنا، مریدوں گل یاد رکھنا۔ اور جس بندے تے راضی پیرے، جس بندے تے راضی پیرے او جانو چنگی اس دی اخیرے، پیار پیر دا زندگی دا گہنا۔ گہنا کہتے ہیں خزانے کو، پیار پیر دا زندگی دا گہنا، مریدو گل یاد رکھنا۔ اور جس بندے تے پیر رس جاندہ، جس بندے تے پیر رس جاندہ، چین سکون ہے سب خس جاندہ۔ جس بندے تے پیر رس جاندہ، چین سکون ہے سب خس جاندہ، بلے وانگوں پھر نچنا ہے پینا، مریدو گل یاد رکھنا۔ در تے مرشد دے آندے جاندے رہنا، مریدو گل یاد رکھنا، کہنا مننا نہ اگوں کچھ کہنا، مریدو گل یاد رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔